ایک دور دراز کے چھوٹے سے گاؤں میں ایک قدیم خالی اور ٹوٹا پھوٹا گھر تھا جو کبھی عائشہ کے نانا کا تھا۔ گرمیوں کی چھٹیوں میں عائشہ پہلی بار وہاں پہنچی۔ گھر کے پچھواڑے میں ایک پرانا کنواں تھا جسے گاؤں والے آسیب زدہ کنواں کہتے تھے۔ کوئی اس کے قریب بھی جانے کی ہمت نہیں کرتا تھا۔ ایک رات عائشہ کو کنویں کی سمت سے سرگوشیوں، سانسوں اور زنجیروں جیسی آوازیں سنائی دی۔ پہلے تو اس نے نظر انداز کیا، مگر آوازیں ہر رات بڑھتی جا رہی تھیں۔ گاؤں کے بزرگوں نے خبردار کیا، وہ کنواں نہیں، ایک خاموش قبر ہے، وہاں ایک پرانا راز دفن ہے۔ عائشہ کے دل میں خوف سے زیادہ جستجو پیدا ہوئی۔ اس نے اپنے شہر کے دوست زید کو بلایا جو کہ ایک تاریخی بلاگر اور یوٹیوبر تھا۔ زید نے فیصلہ کیا کہ اس راز پر ڈاکومنٹری ویڈیو بنائی جائے۔ ایک رات دونوں ٹارچیں لے کر کنویں کے پاس پہنچے۔ اچانک انہیں کنویں کے کنارے ایک زنگ آلود لاکٹ ملا جس پر لکھا تھا زہرا 1960۔ زہرا عائشہ کی پڑنانی تھی جن کا ذکر کبھی گھر میں نہیں ہوتا تھا۔ عائشہ نے اپنے نانا جان سے پوچھا تو ان کی آنکھوں میں آنسو اتر آئے۔ انہوں نے بتایا زہرا جوان، نڈر اور حق بات کہنے والی عورت تھی جو گاؤں کے ظالم سردار کی مخالفت کرتی تھی۔ ایک رات وہ اچانک لاپتہ ہو گئی اور پھر کبھی واپس نہیں آئی۔ اگلی رات زید اور عائشہ دونوں کنویں کے اندر اترے۔ عائشہ کو ایک پرانی ڈائری ملی اور زہرا کے زیورات بھی ملے۔ پہلے وہ ڈائری عائشہ کو ملی، عائشہ نے وہ ڈائری زید کو پکڑا دی۔ زید اس جستجو میں تھا کہ اس ڈائری کے اندر کیا ہے۔ اس نے وہ وہیں پر پڑھنی شروع کی۔ اچانک ٹھنڈی ہوا چلی، ٹارچ بجھ گئی اور کنویں کی گہرائی سے آہوں اور رونے کی آوازیں سنائی دینے لگی۔ دونوں بھاگ کر کنویں سے باہر نکل آئے۔ عائشہ نے دھیمی آواز میں کہا، میں یہاں ہوں، میں آپ کو بھلانے نہیں آئی ہوں۔ ایسا لگا جیسے کوئی روح مطمئن ہو گئی ہو۔ دونوں نے جب دیکھا تو انہیں کنویں کے اوپر ایک روح نظر آئی۔ عائشہ جب گھر پہنچی تو اس نے ڈائری کھولی۔ ڈائری میں لکھا تھا، اگر میں مر جاؤں تو سمجھ لینا کہ میں نے سچ بولنے کی قیمت ادا کر دی ہے۔ ڈائری سے معلوم ہوا کہ سردار نے رات کے اندھیرے میں زہرا کو دھکا دے کر کنویں میں پھینک دیا اور سب کو چپ رہنے پر مجبور کیا۔ زید نے تمام ثبوتوں کے ساتھ ویڈیو جاری کی۔ سارا گاؤں روتا ہوا کنویں پر جمع ہو گیا۔ کنواں صاف کیا گیا، پھولوں سے سجایا گیا اور زہرا کی یاد میں ایک یادگار لکھی گئی، زہرا سچ کی آواز 1960۔ گاؤں والوں نے ہر سال حق اور ہمت کی تقریب منانے کا اعلان کیا۔ عائشہ نے زہرا کی ڈائری کو کتاب کی شکل دی اور یہ مقامی اسکولوں میں شامل کر دی گئی۔ زید کا بلاگ مشہور ہوا اور یہ گاؤں تاریخ کا ایک نیا سیاحی مقام بن گیا۔ ایک رات عائشہ کو خواب میں زہرا مسکراتی ہوئی نظر آئی۔ یوں لگا جیسے اس روح نے کہا، میں اب آزاد ہوں۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، سچائی دب تو سکتی ہے مگر کبھی مر نہیں سکتی، تو ہمیں ہمیشہ سچ بولنا چاہیے۔